الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزان گرامی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ ہم ہمارے موضوع پر روشنی ڈالیں، ایک مرتبہ یہ بے حد ضروری ہے کہ میں اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین نے ہم کو ماہ ربیع النور شریف عطا فرمائے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں سرور دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور در حقیقت بندگان خدا کی بندگی کی اصلاح ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ امام الانبیاء و مرسلین ہوئے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کری، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ روشن کتاب سے مراد قرآن پاک جو ہدایت ہے، یقیناً جو روشنی ہے، جو بندوں کی رہنمائی کرتی ہے اور صبح قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، تو یہ روشن کتاب قرآن پاک اور اللہ کا نور، اس سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہمارے نبی کہ جو 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے، اور انہی کے نور سے پروردگار عالم نے تمام کائنات، ہر موجودات کی تخلیق فرمائی۔ حضرت عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا مجھے بتائیے کہ آپ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ نور اللہ رب العالمین کی قدرت سے جہاں اس کو منظور ہوتا سیر کرتا رہا۔ پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ لوح و قلم تھے، نہ زمین و آسمان تھے،
نہ چاند سورج ستارے تھے، نہ شجر و حجر تھے، اور نہ انسان اور جنات تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے ہاں خاتم النبیین کی حالت میں موجود تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ محترم عزیزان گرامی، احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں نبی اور خاتم النبیین کی حالت میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوح و قلم، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، تمام موجودات سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے نور کی شکل میں موجود ہے، جبکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں ہیں، اس وقت بھی میرے نبی اللہ رب العالمین کے ہاں موجود ہے۔ بات مختصر سی یہ ہے کہ بعد از خدا جو بزرگ ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا جہانوں میں تو جو ذات تھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی، اور کوئی ذات اس کے بعد تھی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی، پھر آپ کے نور سے تمام کائنات، تمام موجودات، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، تمام جن و انس، تمام فرشتے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور آپ کے نور کے بعد پیدا فرمایا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کا نور۔ اللہ رب العالمین نے میلاد مصطفیٰ کے متعلق یہ اشارتاً بیان فرمایا کہ آیا تمہارے پاس اللہ کا نور، اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ تو پہلے سے ہے، ان کے بعد ہی تمام کائنات بنائی گئی۔ اب جو شخص پہلے سے موجود ہے وہ آتا ہے نا، میں ہوں پہلے سے موجود، مجھے آپ نے دعوت دی تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں ہوں ہی نہیں، آپ مجھے دعوت دیں گے تو میں کہاں سے آؤں گا؟ تو تحقیق کے تمہارے پاس آیا اللہ کا نور، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود ہے کہ جب حضرت آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت و رسالت کس وقت ثابت فرمائی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ اب یہاں پر ایمان اصحاب رسول دیکھیے کہ صحابہ اکرام یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی اپنی طویل عمر مکہ مکرمہ میں ابن عبداللہ بن کر گزاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر 40 برس قبل پیدا ہوئے، پھر آپ نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمائی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت و رسالت کب کیا، بلکہ یہ سوال کیا کہ میرے آقا اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کب ثابت فرمائی؟ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں اور خاتم النبیین کے منصب پر فائز ہوں کہ جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ مثال کے طور پر مجھے نماز جمعہ کے لیے آنا ہے، آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی تو صاحب نے مجھے فون کیے کر کے پوچھے حافظ صاحب آپ کہاں تک پہنچے؟
تو میری منزل ہے مسجد، میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، گھر سے نکلنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں مسجد اور میرے گھر کے درمیان میں ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نہ میں گھر میں ہوں اور نہ میں مسجد تک پہنچا ہوں، میں درمیان میں ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں ہے، یعنی کہ نہ حضرت آدم کی ابھی مٹی تیار ہوئی ہے نہ پانی ہے، اس وقت بھی میرے نبی موجود ہے، اور حالت نبی میں موجود ہے، خاتم الانبیاء بن کر موجود ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ۔ ہم غلامان مصطفیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شان والے نبی کے امتی ہیں کہ جو دنیا میں جو تشریف لائے، بے شک آپ انما انا بشر مثلکم کے پردے میں آئے، لیکن بندگی کو، بندے خدا کو بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے آپ بشریت کی حالت میں آئے، جبکہ آپ کا مقام تو قد جاءکم من اللہ نور ہے، آپ اللہ کے سراپا نور ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے یوں کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور، تو کہیں پر یوں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما کر آپ پر احسان کیا ہے۔ تمام جہاں والوں پر کبھی مصطفیٰ جان رحمت احسان بن کر آ رہے ہیں، تو کہیں اللہ کا نور بن کر آ رہے ہیں، تو کہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو کہیں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو ایک مقام ایسا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر کے لباس میں مثل بشر بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو یہ بشریت ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ قرآن کے بیشتر آیات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیرا و نذیرا، سراجا و منیرا اور قد جاءکم من اللہ نور کے الفاظ سے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وہ نور ہے کہ جو تمام جہانوں کو آپ کے نور سے اللہ رب العالمین نے منور کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہ وہ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا پیشہ مزدوری ہے اور اس کی پہچان بھی مزدور کی ہی ہے، اور اس کا بیٹا پڑھا لکھا قابل ہو گیا اور وہ بڑا افسر بن گیا۔ اب بڑا افسر بننے کے بعد بھی کیا وہ اپنے باپ مزدور سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ باپ کا مقام تو ہمیشہ اعلیٰ ہی ہے، اونچا ہی ہے، اگرچہ کہ وہ بڑا افسر بن چکا ہے، لیکن اس کا باپ اب بھی مزدور ہی ہے اور اس کی پہچان مزدور ہی ہے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے قد جاءکم من اللہ نور کہا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کا نور، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انما انا بشر مثلکم کے پردے میں رہے تو وہ آپ کے اور ہماری طرح بشر کہاں سے ہو سکتے ہیں کہ جبکہ وہ نور ہے، ان کے نور سے تمام کائنات کو اللہ رب العالمین نے مزین کیا ہے۔ تو ڈوب کے مرنے کی بات ہے کہ جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں، اگر کسی کا بچہ پڑھ لکھ کر افسر بن جاتا ہے اور اس کا باپ مزدور ہی رہتا ہے، وہ افسر بننے کے بعد بھی اپنے باپ کی برابری نہیں کر سکتا، تو جو نبی سراپا نور ہے کہ جن کے نور سے تمام کائنات، تمام موجودات کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، وہ بشریت کے لباس میں آئے تو تمہارے اور ہمارے برابر کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت انسانوں پر احسان عظیم اللہ رب العالمین کا احسان بن کر آئے۔ یوں تو 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام قوم و پیش دنیا میں آئے، اور سب نے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن کوئی نبی اپنی امت پر احسان بن کر نہیں آیا۔ وہیں اللہ رب العالمین قرآن میں جہاں پر تمام تر فیوز اور برکات اپنے نچھاور کر کے اللہ کے بندوں پر کبھی اپنے احسان کو نہیں جتلایا، وہیں پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی
تو ہم سے ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہوا مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ احسان عظیم بن کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت بشریت کے لباس میں دنیا میں تشریف لانا یہ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بشر بن کر آئے۔ سب کی تخلیق اللہ نے مٹی سے پانی سے کی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ واحد مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو جب تمام نبیاں بندگان خدا بن کر دنیا میں آئے، جب تمام نبی اور رسول مٹی اور پانی سے بن کر دنیا میں آئے، تو اب نبیوں اور رسولوں کا ایمان، جب لوگ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے تھے تو وہ ان کے نبی اور رسول تو مٹی اور پانی سے بنے ہوئے دنیا میں آئے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی اللہ رب العالمین کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے کہ دنیا کو یہ پتہ ہو جائے کہ نبی اور رسول اللہ رب العالمین نے بندوں کے درمیان سے نکالے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور وہ مرتبہ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی امت سے، اپنی قوم سے اس قدر محبت کی ہو کہ جتنی محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگار امتیوں سے کی ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جب دنیا میں تشریف لایا تو سب سے پہلی حرکت جو میں نے اس کی سنی تو وہ یہ تھی کہ وہ سجدہ ریز ہو گیا ہے، اور جب کان لگا کر آواز سنی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ہی امت سے محبت ہے کہ بیشتر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اس قدر اپنی امتوں سے محبت نہیں کی۔ اور خدا کی قسم امت محمدی بھی وہ امت ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی سے اس قدر محبت کی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں نے اپنے نبیوں سے ایسی محبت نہیں کی کہ جتنی محبت ہم غلامان مصطفیٰ ہمارے نبی سے کرتے ہیں۔ تبھی تو ہم فضائل مصطفیٰ بیان کرتے رہتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، ان کی بزرگی بیان کرنا، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے امت محمدی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر۔ ورنہ بیشتر ایسے بھی لوگ ہیں کہ آپ ان کے سامنے شان رسالت بیان کرو وہ تنقیز اور توقیر آپ کے سامنے کرنے لگیں۔ ذرا غور تو کریے کہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ کیا آپ آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی؟ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے نبی ہے۔ جب ہمارے نبی ہے، کوئی شے ہماری ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی شان، ان کی فضیلت بیان کرنا یہ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہم پر احسان بن کر آئے ہیں، یہ ہم پر واجب ہے۔ آپ کسی عیسائی کو، یہودی کو جا کر بولیے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، کیا وہ کریں گے؟ وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسائی جو ہے کرسمس مناتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، نصرانیوں کی، غیر قوموں کی مشابہت کرنے سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، تو کیا آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا آپ ان انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ کا ایمان مکمل ہوگا؟ جبکہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان کے کامل کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، تورات سے لے کر قرآن مجید تک تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے،
آپ کی شریعت کو ہم صبح قیامت تک مانیں گے، اور قرآن پاک میں جو حکم جو احکامات آئے ہیں انہی کو ہم صبح قیامت تک مانیں گے۔ باقی ایمان تو ہم تمام کتابوں پر بھی لائیں گے اللہ کی، اور تمام رسولوں پر بھی لائیں گے اللہ کا۔ اگر یہ مشابہت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ پھر کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ یقیناً ہم نبی مانتے ہیں اور برحق نبی مانتے ہیں۔ یہ مشابہت نہیں ہوئی کیا؟ پھر اگر عیسائیوں سے یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، تو کیا وہ نبی مانتے ہیں؟ وہ ہرگز بھی نہیں مانتے، بلکہ ہم نبی مانتے ہیں۔ تو یہ مشابہت ہے ہی نہیں۔ یہ تنقید کرنا کہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، غیر قوموں کی مشابہت یہ میلاد النبی ہے، یہ بات بحث کے لائق ہے ہی نہیں، جبکہ غیر قومیں تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کو بھی برحق مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ تمام کتابیں اللہ کی ہے، تمام نبی اللہ رب العالمین نے دنیا میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمائے ہیں۔ محترم عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ در حقیقت اور بشر بن کر آنا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نور ہے، کہ جن کے نور سے تمام کائنات کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائے، اس کے باوجود بھی وہ بشر بن کر آئے۔ انہوں نے اذیتیں بھی برداشت کی، تکالیف بھی برداشت کیے، لیکن دین اسلام کو سربلندی پر پہنچانے کے کام سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن کر بشروں کو بشر کی طرح جینے کا سلیقہ سکھا دیا، اس کے باوجود بھی انسان ہے کہ انسانیت سے بہت پیچھے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اور عرش سے لے کر فرش تک نور ہی نور پھیل گیا۔ ہر آسمان پر یاقوت و زمرود کا ایک ایک پلر نصب کیا گیا کہ یادگار مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد کے لیے، یادداشت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہمارے رسول ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو ہمارے نبی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، شان اور فضیلت بیان کرنا، یہ حتیٰ یقیناً اور یقیناً باعث ثواب اور رحمت ہی رحمت ہے۔ جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوش ہوتے ہیں، یقیناً صبح قیامت کے دن بھی وہ اپنے چہروں پر، اپنی زندگیوں میں، اپنے دامنوں پر خوشیوں کی برسات اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل کرتے رہیں گے، اور جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کی مشابہت میں شامل کرتے رہیں گے، ان کا حشر و نشر یقیناً غیروں کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ ان کو ولادت مصطفیٰ تو غیروں کی طرح نظر آتا ہے۔ وہ جب غیر کو اپنوں سے زیادہ پہچانتے ہیں تو یقیناً ان کو محبت بھی غیروں سے زیادہ ہے، تو وہ غیروں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم کو محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہم دامن مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹے ہوئے روز محشر میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ محترم مدینہ گرامی، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، در حقیقت ہم تمام بندگان خدا کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا تمام سلیقہ ہم کو بتا دیا ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین کا پیغام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید ہے تو یہ عید اس طرح کہ عید کا تحفہ جو ہم کو ملا ہے وہ عبادت الہی ہے، وہ ریاضت الہی ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور دنیاوی دیگر جو جاہل رسومات ہے ان سے دستبرداری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا ہوگا۔ یہ ہم حق ادا کر رہے ہوں گے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
ہم قرآن پڑھ کر اللہ رب العالمین کے اس احسان کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمایا، اس کا بدلہ ادا کر رہے ہوں گے۔ ہم نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کے احسان پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ ہم نمازوں سے دور ہے، عبادات الہی سے دور ہے، احکام شریعت کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہوگا جیسا کھانا تو ہم کھا رہے ہیں لیکن بغیر نمک کا کھانا کھا رہے ہیں۔ محترم عزیزان گرامی، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ہم جلوسوں کے ریالیاں نکالتے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، لنگر رسول تقسیم کرتے ہیں، وہیں پر ہم کو اللہ رب العالمین کے بھی احکامات کو دیکھنا ہے کہ یہ فرض ہے۔ باقی معاملات ہم پر فرض نہیں ہے لیکن وہ فرض سے کم بھی نہیں ہے، لیکن فرض جو کام ہے اس کو پہلا فریضہ ہم کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائے۔